السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے رمضان سے متعلق بہت سارے احکام جانے۔ آخری عشرہ، اس کی فضیلت کیا ہے، لیلۃ القدر اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں، اور اسی طرح ناظرین اکرام ہم نے ایک اہم موضوع کو بھی جانا تھا، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی۔ اعتکاف کے حوالے سے چند مشہور باتیں، سوالات ہیں ناظرین اکرام، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک مشہور سوال ہے جس کا جواب میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، ان سے ایک سوال کیا گیا، وہ یہ ہے کہ کیا معتکف کے لیے جو اعتکاف میں جائز ہے کہ وہ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے، یا کسی دعوت کو قبول کرے جبکہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، یا گھر والوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکلے، یا کسی جنازے کے پیچھے چلے، یا اپنے کام کے لیے جائے، کیا یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ جواب دیا فتویٰ کمیٹی نے، فتاوی اللجنہ الدائمہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 410، کہتے ہیں سنت یہ ہے اللہ یزور المعتکف مریضا اثناء اعتکافہ، اعتکاف کے دوران سنت یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا شخص کسی مریض کی زیارت نہ کرے، نکل کر کے جا کر زیارت نہ کرے۔ مسجد کے اندر ہو، کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کر سکتے، مسجد کے باہر جا کر کے عیادت نہ کرے۔ ولا یجیب الدعوہ، اور اگر کوئی دعوت دے کھانے کی، اس دعوت کو قبول نہ کرے۔ ولا یقضی حوائج اہلہ، اور وہ نکل کر جائے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرے، یہ بھی درست نہیں۔ ولا یشہد جنازہ، اور وہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو، یعنی جنازے کے پیچھے چل کر کے قبرستان تک نہ جائے، مسجد میں جنازے کی نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ ولا یذهب الى عمله خارج المسجد، مسجد سے باہر کام کے لیے نہ جائے، اپنا جو کام تھا، اس کا اپنا جو کام ہے، اس کام کے لیے وہ نہ جائے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ابو داؤد کی حدیث ہے 2473، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں السنت علی المعتکف، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے سنت ہے اللہ یعود مریضا، کہ وہ بیمار کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازہ، اور جنازے میں شریک نہ ہو، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، اور اپنی بیوی کو نہ چھوئے، مباشرت نہ کرے، ولا یخرج لحاجہ، اور الا لما لا بد من، اور اس ضرورت کے نکلے جس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ یہ جواب ہے ناظرین اکرام اس حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق جس میں انہوں نے ذکر کیا سنت یہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، اعتکاف کے حوالے سے یہ مشہور سوال ہے جو لوگ تکرار سے پوچھتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مشہور مسئلہ ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ کیا 10 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ 10 دن سے کم جائز نہیں، ایسا ہے؟ نہیں، اس کا جواب یہ مسنون تو یہ ہے کہ 10 دن اعتکاف ہو، آخری عشرے میں اعتکاف ہو، اس کا بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، لیکن یہ فرض نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اعتکاف اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی 4 دن اعتکاف کرنا چاہے، 3 دن کرنا چاہے، 2 دن کرنا چاہے، 1 دن کرنا چاہے، جائز ہے۔ کم از کم اعتکاف کی مدت کتنی ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی کم از کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کی کوئی طے شدہ کم از کم مدت نہیں ہے، وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، مسنون یہ ہے کہ 10 دن تک ہو، کم از کم کی تعیین شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، البتہ جو زیادہ سے زیادہ روایت ہم کو ملتی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف ہو سکتا ہے، وہ 1 دن اور 1 رات ہے، 1 دن اور 1 رات ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی تھی، انہوں نے نظر مان لی تھی اعتکاف کی 1 دن اور 1 رات کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی تھی۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں جو عمل کے طور پر ہم کو جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کے کہا انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلہ، انہوں نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے جاہلیت میں نیت کی تھی کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے جب اجازت چاہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اوفی بنذرک، تم اپنے نذر کو پورا کرو۔ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کی نیت انہوں نے کی تھی، صحیح بخاری حدیث نمبر 2042۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے کہ ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، ایک رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ان اعتکف لیلۃ، کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں رات میں اعتکاف کروں گا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم موضوع کی طرف، وہ موضوع یہ ہے ناظرین اکرام، رمضان میں ایک مسلمان مرد کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ سخاوت کریں، خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں، بالخصوص رمضان میں، کیونکہ رمضان یہ نیکیوں کے کمانے کا موقع ہے، اور صدقہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کا جود کیسے ہوا کرتا تھا، اس حوالے سے روایت ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6 اور صحیح مسلم 2308، اس سے پہلے بھی حدیث گزری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اپنے پاس جو نعمتیں ہیں، جو اپنے پاس فائدہ مند چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے آپ سے بڑا کوئی اور نہیں تھا۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں ہوا کرتی تھی، رمضان میں آپ خوب سخاوت کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور آپ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حین یلقاہ جبریل علیہ السلام جب آپ سے ملاقات کرتے تھے رمضان میں، حضرت جبریل خصوصی طور پہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے تھے، اور قرآن کا آپس میں وہ دونوں مدارسہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت کیسے ہوتی، اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جس طرح کوئی آندھی اور ہوا چلتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے جو تعبیر پیش کی، الریح المرسلہ، وہ ہوائیں جو چل رہی ہیں، وہ آندھی جو چل رہی ہے، یعنی جو بھی اس کے ضمن میں آتا ہے ان سب کے پاس سے وہ گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی سخاوت ایسے ہوتی تھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زاد المعاد میں جلد نمبر 2 صفحہ 32، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑے سخی تھے، خرچ کرنے والے تھے، تعاون کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی رمضان میں سخاوت کرتے تھے۔ یکثر فیہ من الصدقۃ والاحسان، ابن قیم لکھتے ہیں اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے تھے رمضان میں، اور احسان کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے کہ جب آندھی چلتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی سخاوت کیا کرتے تھے، اس حدیث کے ضمن میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ ہوا جب چلتی ہے تو جس تیزی کے ساتھ وہ چلتی ہے اس سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی، یعنی مسلسل آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، یہ آپ کی رحم دلی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا فائدہ زیادہ ہوتا تھا۔ جب ہوا چلتی ہے وہ ہر چیز کو گھیر لیتی ہے، اسی طرح آپ کا فائدہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو رمضان میں ناظرین اکرام بالخصوص جود و سخا کا اہتمام کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں رمضان میں خاص طور پر اہل ایمان عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت کی وجہ سے وہ اپنی تجارتوں سے بہت سارے تعلق کم کر لیتے ہیں تاکہ رمضان کو غنیمت جان کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا یہ صدقہ و خیرات بھی ہے، اور رمضان کے گزارنے میں ان کی مدد اور تعاون بھی ہے۔ اسی لیے صدقے کو علماء نے پسند کیا ہے جو رمضان میں بالخصوص لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں عام طور پر لوگ کمانے کے لیے نہیں جا پاتے ہیں، یا ویسی کمائی ان کی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے کاروباری رمضان میں ان کی تجارت اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کے روزے کی حالت میں ضرورت نہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں، اب ان کے لیے تعاون کرنا، صدقہ کرنا نفع بخش ہے۔ ناظرین اکرام اس لیے رمضان میں بالخصوص صدقہ و خیرات کیجیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، مسجدوں پر خرچ کیجیے، مدرسوں پر خرچ کیجیے، اور دینی پلیٹ فارموں پر جہاں سے کتاب و سنت اور توحید کی نشر و اشاعت ہوتی ہے اس پر خرچ کیجیے۔ آپ کا یہ خرچ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، آپ کے لیے نفع لے کر کے آئے گا، کھینچ کر کے آئے گا۔ اسی لیے قرآن اسے خرچ نہیں کہتا، قرض کہتا ہے۔
قرض کیا ہے کہ آپ کسی کو مال دیتے ہیں پھر واپس بھی لیتے ہیں، یہ قرض ہے، آپ دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ اس سے بہتر آپ کو لوٹا دے گا۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کرنے والی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 261 262، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر شاخ میں 100 دانے لگتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ایک دانہ، اور وہ دانے سے 7 اس کی شاخیں، وہ پودا بن کر کے شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخ پر 100 دانے ہیں، یعنی 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بڑھا کر کے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دینے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر مہربان اور رحم کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، صدقہ کوئی ایک چیز کا آپ صدقہ کرتے ہیں، 700 گنا تک اس کی نیکیاں ہیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خیر ہے، بہت بڑا خیر ہے، اجر عظیم ہے۔ سورہ نساء 114 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ جو لوگوں کو صدقے کا حکم دے، معروف بھلائی کا حکم دے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرے۔ اللہ کہتا ہے ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو لوگ کے کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اصلاح کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2588، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے نے کسی مال کو کم نہیں کیا ہے، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سچائی حقیقت ہے۔ آپ سوچیں گے کہ میں نے 200 روپے تھے، 100 روپے دے دیے تو 100 تو کم ہو گئے، اور حدیث کہتی ہے صدقے نے کوئی مال کم نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے 100 دے دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے اس سے زیادہ، اس سے بہتر، اس سے مفید اور برکت والا رزق آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اسی لیے رسول نے کہا مال دیتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے نہ سوچو کہ مال کم ہو جائے گا، آپ کا مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ فضیلت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ اور یہ صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے ناظرین اکرام، صحیح مسلم حدیث نمبر 1631، حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مر جائے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کی۔ ان میں سے آپ نے کہا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو باقی رہ جائے۔ آپ جو صدقہ دیتے ہیں ناظرین اکرام، وہ 2 طرح کا، ایک تو وہ جیسے آپ نے دیا اسے استعمال کر لیا گیا، وہ ختم ہو گیا، آپ نے کسی کو کھانا دیا، اس نے کھا لیا، مال دیا، مال کو خرچ کر دیا۔ لیکن ایک صدقہ ہے وہ جو باقی رہ جاتا ہے، اس سے فائدہ جاری رہتا ہے۔ آپ نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ آپ نے بنا دیا، کسی غریب کا نکاح آپ نے کر دیا، کہیں پر آپ نے پانی کی نہر جاری کر دی، کہیں پر بورویل آپ نے لگوا دیا، کہیں پر میٹھے پانی کا کنواں آپ نے کھدوا دیا، کسی کو قرآن آپ نے تحفے میں دے دیا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو استعمال کر کے ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہ جاتی ہے۔ آپ نے دینی درسگاہ بنائی، آپ کی وہ نیکی باقی رہ جائے گی۔
تو صدقہ جاریہ یہ بھی صدقہ ہے، لیکن صدقے کی خاص شکل ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر درخت بھی لگا دیتے ہیں راستے میں، اس درخت سے نہ جانے کب تک لوگ سایہ پاتے رہیں گے، پرندے وہاں گھونسلہ بنائیں گے، پرندے اس کا پھل کھائیں گے، اس کے سائے میں مسافر آ کر کے لیٹ کر کے آرام کریں گے، نہ جانے وہ کب تک باقی رہے گا۔ تو ناظرین کرام، صدقہ انسان کے مر جانے کے بعد جب عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، صدقہ جاریہ یہ ایسی نیکی ہے، صدقہ اس سے فائدہ اس کو ہوتا رہے گا۔ اور ناظرین کرام، یہ صدقہ و خیرات ایسی چیز ہے، اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو یہ خود اس کے رزق میں کشادگی کا سبب ہے، اس کے خود اپنے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2984 حدیث ہے، جس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدیم زمانے کی بات ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، ایک آدمی کھلے میدان میں جا رہا تھا، اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی، بادلوں پر سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغیچے کو سیراب کر دو۔ فتنحى ذلك السحاب، تو وہ بادل کنارے ہو گیا، اور وہ شخص پیچھا کرتا ہے کہ یہ بادل کہاں جا رہا ہے اور کہاں پر برس رہا ہے، اور وہ پانی بہتے ہوئے کہاں جا رہا ہے۔ جب اس نے پیچھا کیا اس کا، تو اس نے دیکھا کہ بادلوں سے جو پانی نکلا اور بہتے ہوئے کسی کے باغ میں وہ گیا، تو وہاں اس نے ایک آدمی کو دیکھا، یحول الماء بمسحاته، جو وہاں پر کھڑے ہو کر کے پانی سے سیراب کر رہا تھا اپنے باغیچے کو۔ تو اس نے جا کر کے کہا، یا عبداللہ ما اسمک، کہا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ کہا فلاں میرا نام ہے۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل کے اوپر سنا تھا کہ فلاں کے باغ میں کو سیراب کر دو۔ تو اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم نے کیوں میرے نام کے بارے میں مجھ سے پوچھا؟ اجنبی انسان اور نام کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا انی سمعت صوتا فی السحاب، میں نے بادلوں پر ایک آواز سنی جس میں یہ تھا، ھذا اسقی حدیقۃ فلان، فلاں کے باغیچے کو سیراب کر دو۔ تو اس نے کہا تم کیا عمل کرتے ہو کہ تمہاری آواز بادلوں پر، میں نے تمہارا نام میں نے بادلوں پر سنا، اور خصوصی طور پر اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہارے رزق میں برکت دی۔ تو اس نے کہا اما اذا قلت ھذا فانی انظر الی ما یخرج منھا، میں اپنے مال میں جو بھی نکلتا ہے اس میں دیکھتا ہوں، فاتصدق بثلثہ، جتنا مال مجھے ملتا ہے، جو بھی مجھے ملتا ہے، اس کا 1/3 میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 صدقہ کرتا ہوں۔ وآکل انا وعیالی ثلثا، میں اور میرے گھر والے 1/3 حصہ کھاتے ہیں۔ وارد فیہا ثلثہ، پھر اور جو تیسرا ثلث ہے دوبارہ میں اسی جگہ پر لگاتا ہوں۔ یعنی پورے مال کے 3 حصے کرتا ہے، ایک میں دوبارہ سے اسی جگہ پر وہ لگاتا ہے اس مال کو تاکہ فائدہ دوبارہ ہو، اور 1/3 اس کا خود کھاتا ہے، گھر والوں کو کھلاتا ہے، اور 1/3 پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ تو آپ غور کی ناظرین اکرام، کھانا وہ تو کھانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، کھلانا ذمہ داری ہے، اور دوسرا وہ اپنا مال دوبارہ سے اسی جگہ لگا رہا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تیسری چیز قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ 1/3 حصہ وہ اپنے مال کا اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ رزق میں کشادگی کا سبب ہے، اور اللہ کے راستے میں دے رہا 1/3 حصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے باغیچے کو سیراب کر رہا ہے، اس سے اناج اگ رہا ہے، اس سے فائدہ اس کو مل رہا ہے۔ تو یہ صدقہ و خیرات ہے ناظرین اکرام، جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1893 حدیث ہے، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مالدار کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اسے کہتا ہے خرچ کرنے کے لیے، تو اسے بھی خرچ کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی،
میں سواری چاہتا ہوں، مجھے آپ سواری دیجیے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ تو ایک صحابی وہاں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انا ادلہ علی من یحملہ، اللہ کے نبی میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو اسے سواری دے سکتا ہے۔ آپ نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ نے کہا جو کسی کو بھلائی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اس کو بھلائی کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے اس صحابی سے کہی جو خود نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کہا میں ایسے مالدار کو جانتا ہوں جو ان کو سواری دے سکتا ہے۔ آپ نے ان کی فضیلت میں یہ بات بیان کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ناظرین اکرام، صدقے کی آپ ترغیب، آپ صدقہ کیجئے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی پہچان کے وہ لوگ جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس ثروت ہے، انہیں آپ ابھاریے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ امت کو ضرورت ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو دعوتی امور میں خرچ کریں تاکہ دعوتی کام اچھے ڈھنگ سے ہو سکے، دنیا کے کونے کونے تک توحید و سنت کی آواز جا سکے۔ اس کے لیے مال کی بھی حاجت ہے تاکہ دنیاوی موجودہ دور کی جو تقاضے ان کو پر کیا جا سکے۔ تو ناظرین اکرام، یہ صدقہ و خیرات ہے کہ جس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان اگر رہنمائی بھی کرے تب بھی اسے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک مسلمان پر جو فرض ہے وہ دو طرح کی زکوٰۃ ہے۔ ایک تو زکوٰۃ وہ جو سونے چاندی اور مال پر ہے، وہیں پر دوسری ایک زکوٰۃ ہے جسے زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ حدیث ناظرین اکرام، صحیح بخاری حدیث 1504، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کے، ایک سا کھجور میں سے، جو میں سے اللہ کے نبی نے فرض کیا۔ کس پر فرض ہے یہ؟ علی العبد والحر، غلام پر بھی، آزاد پر بھی فرض ہے، والذکر والانثی، مرد پر بھی عورت پہ بھی فرض ہے، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی فرض ہے، من المسلمین، سارے مسلمانوں میں سے، یعنی ہر ایک پر یہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ یہ دوسری صدی ہجری میں فرض کی گئی زکوٰۃ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ زکوٰۃ کی فرضیت کی کیا حکمت ہے؟ دو حکمتیں ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1609، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ یہ جو صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ الفطر ہے، آپ نے کہا طہرہ، یہ روزے دار نے روزے کے حالت میں جو گناہ کیے ہیں، لغو بات کہی، بے حیائی کی باتیں کہی، ان کا کفارہ ہے۔ اللہ اس صدقے کے ذریعے سے ان گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، ایک بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا طعمۃ للمساکین، اور یہ مسکینوں کے لیے کھلانے کا ذریعہ ہے کہ تاکہ وہ بھی مالداروں کے ساتھ عید کی خوشی میں برابر شریک ہو سکے۔ اس لیے رمضان کی اختتام پر عید سے پہلے یہ زکوٰۃ الفطر 1 صاع اناج آپ کو نکالنا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی دو حکمتیں آپ نے سنی، اور دونوں بڑی عظیم حکمتیں ہیں۔ ایک کا تعلق ہماری ذات سے ہے اور دوسرے کا تعلق اللہ کے دیگر بندوں سے ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے دونوں فائدے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ الفطر ادا کی، آپ کے روزے کے اندر پاکی صفائی ہوگی، آپ کا روزہ پاک صاف ہوگا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسکینوں کی ضرورت پوری ہوگی، عید کی خوشی میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، کھانے پینے کے لیے ان کے لیے تنگی نہیں ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر کی حکمت ہے۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ الفطر میں کیا دینا چاہیے؟ ناظرین اکرام، زکوٰۃ الفطر میں جو اناج ہم کھاتے ہیں اسی اناج کا 1 صاع آپ کو دینا ہے۔ اس حوالے سے دلائل موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث 1510، کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوم الفطر، عید کے دن ہم 1 صاع کھانا اناج نکالا کرتے تھے، اور اس زمانے میں جو کھانا ہوتا تھا وہ جو اور زبیب، پنیر اور اسی طرح کھجور، یہ کھانے کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ہمارے شہروں میں جو استعمال کی جاتی ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، بطور اناج اور غذا کے آپ ایسی چیز دیں گے 1 صاع جو اناج نہیں ہے لوگوں کے لیے،
مثال کے طور پہ ستو ہے، ستو کا آٹا کیا اناج کے طور پہ ہمارے شہر میں کھایا جاتا ہے؟ جو بطور اناج غذا کے آپ کھاتے، اس میں سے 1 صاع آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے ناظرین اکرام، اس حوالے سے آخری اس کی جو حد ہے دینے کی، وہ آخری حد ہے زکوٰۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ کو ادا کر دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز میں وہ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو ناظرین اکرام اس کی وہ زکوٰۃ الفطر قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اس فریضے کو گویا کہ اس نے ضائع کر دیا۔ عید الفطر سے پہلے پہلے آپ کو وہ زکوٰۃ الفطر ادا کر دینی چاہیے ناظرین اکرام۔ اس حوالے سے روایت بھی موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث 1609، اللہ کے نبی نے کہا، من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جس نے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا اس کی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة، جس نے نماز کے بعد دیا، فهي صدقۃ من الصدقات، وہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ لہٰذا تاخیر کرنا، عید کے بعد دینا، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے وہ گنہگار ہے۔ لیکن ناظرین اکرام اگر کوئی تاخیر کرتا ہے اور تو وہ گنہگار ہوگا، اسے اس کی قضا کرنی ہوگی، ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام پہلے کب تک دے سکتے ہیں؟ یہ تو آخری وقت ہے، آخری وقت عید کی نماز سے پہلے پہلے، جہاں بھی آپ عید کی نماز پڑھ رہے، عید کی نماز سے پہلے آپ کو زکوٰۃ الفطر دے دینی ہے۔ کس کو دینا ہے؟ آپ نے سنا مساکین کے لیے، مسکین، غریب، محتاج لوگوں کو دینا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پہلے کب تک نکال سکتے ہیں؟ 1 دن یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بخاری کی حدیث 1511، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر ادا کی جاتی تھی 1 دن یا 2 دن پہلے، یعنی عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ، کوئی 5 دن پہلے، کوئی 15 رمضان، کوئی 20 رمضان کو زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ناظرین اکرام، تو زکوٰۃ الفطر قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے پہلے جو وقت ہے 1 یا 2 دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، بہت پہلے آپ زکوٰۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ یہ زکوٰۃ الفطر کا وقت ہے۔ اور کتنا ہونا چاہیے؟ 1 سا تقریباً 2.5 کلو، تقریباً 2.5 کلو تک اناج کی شکل میں آپ مسکین تک پہنچا دیں۔ ناظرین اکرام یہ زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے ایک اہم بات ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ ہے جو لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں، کیا زکوٰۃ الفطر میں انسان اناج کے بجائے پیسہ دے سکتا ہے؟ تو یہ سنت کے خلاف ہے ناظرین اکرام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسے ہوا کرتے تھے، درہم اور دینار ہوا کرتے تھے، لیکن آپ نے اناج دینے کے لیے حکم دیا ہے، لہذا سنت یہی ہے کہ اناج دیا جائے۔ دوسری بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فقیروں کو مال کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین اکرام فقیروں کو اناج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم مطلق طور پر یہ کہیں دنیا میں کسی کو اناج کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے ناظرین اکرام۔ لہٰذا ہم دیکھیں کہ کہیں پر غریب کم ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اناج کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر شریعت نے اناج رکھا کیوں ہے؟ اور آج دیکھتے ہیں کتنی خبریں آپ سنتے ہیں کہ لوگ بھوکے اور پیاسے اپنی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں، اناج کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین اکرام۔ لہٰذا اسے دلیل بنانا کہ آج فقیروں کو ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہے ہم زکوٰۃ الفطر دیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں مال کی ضرورت ہے، تو کیا اس کی وجہ سے ہم شریعت کا حکم بدل دیں گے؟ نہیں، شریعت کا حکم جیسے ہے ویسے ہی وہ رہے گا، ویسے ہی وہ رہے گا۔ ہم زکوٰۃ الفطر میں اناج دیں گے، باقی آپ صدقہ خیرات کیجیے، آپ زکوٰۃ کا مال انہیں دیجیے۔ تو ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا یہ درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے ان کو، تو اللہ کے دین کا حکم تو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو بھی ضرورت تھی مال کی، لیکن اناج دینے کا حکم دیا گیا اور صحابہ اناج ہی نکالتے تھے، اور سلف کا یہ عمل رہا ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اناج اسے وہ لے کر کے بیچ دیتے ہیں، آپ نے دے دیا، آپ کا ذمہ بری ہو گیا، اس کے بعد وہ بیچتا ہے، رکھتا ہے، کسی اور غریب، اس سے غریب کسی کو دے دیتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ناظرین اکرام ہمیں زکوٰۃ الفطر میں
اناج ہی نکالنا ہے، یہی سنت اور یہی شریعت کی پابندی ہے۔ آپ غور کیجئے، زکوٰۃ میں جس میں مال نکالا جاتا ہے اس میں نصاب طے ہے، آدمی کے پاس جتنا مال ہے اسی اعتبار سے زکوٰۃ نکلے گی۔ انسان کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ ہوگی، 5 کروڑ ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ ہوگی، 10 کروڑ ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ ہوگی۔ زکوٰۃ میں فرق ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر میں ہر ایک کو، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک کو حکم دیا گیا 1 صاع اسے اناج خرچ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ خاص عبادت ہے، اسے ایسے ہی انجام دینا چاہیے ناظرین اکرام، لہذا زکوٰۃ الفطر میں پیسہ نہ دیں بلکہ زکوٰۃ الفطر میں اناج ہی دیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے میں آپ کے سامنے عید اور اس کے احکام اور مسائل مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عید یہ خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک رمضان کی عید عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ جسے بقرعید کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں عبادتیں ناظرین اکرام یہ 2 بڑی عبادتوں کے بعد ہیں۔ ایک عید ہے عید الفطر، وہ رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے، جس میں ایک رکن روزے پورے ہوتے ہیں، اس رکن کے بعد یہ عید آتی ہے۔ اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، یہ حج کے موقع پر 10 تاریخ کے دن ہوتی ہے عید، جس میں سب سے بڑے اعمال کیے جاتے ہیں، جس میں انسان حلال ہوتا ہے، اپنے احرام سے باہر آتا ہے۔ یہ دونوں عیدیں بڑی عبادتوں سے جڑی ہوئی ہیں، ایک عید رمضان سے اور ایک عید حج سے۔ تو اسلام میں 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عید ہو تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ کس عبادت سے جڑی ہوئی ہے۔ عید میلاد لوگ کرتے ہیں، یا شب برات مناتے ہیں، یا لوگ دیگر بعض ایام کو 10 محرم وغیرہ کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ یہ کون سی عبادت کے بعد آتی ہے؟ ایک رمضان کے روزوں کے بعد ہے، ایک حج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ دونوں بڑی عبادتیں ہیں، خوشی کا موقع ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اس میں مومن کو خوش ہونا چاہیے اور خوشی محسوس کرنا چاہیے۔ کیا آداب ہیں عید کے؟ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے، عید کے دن ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے حدیث 428 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر میں غسل کیا کرتے تھے عید کی نماز کو جانے سے پہلے۔ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعی ہیں، سنت العید 3، سنت ہے عید کی 3 سنتیں ہیں، ایک چل کر کے جانا، دوسرا غسل کرنا، اور تیسرا کھانے سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر کے نکلنا، یعنی عید الفطر کی بات ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق نقل کیا ہے سارے علماء کا امت کے کہ عید کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں غسل کرنا بہت اچھا ہے۔ شریعت نے جمعہ کے دن میں غسل رکھا ہے، اس لیے کہ جمعہ میں سب مسلمان جمع ہوتے ہیں، بڑی مسجدوں کے اندر خاص طور پہ جمعہ قائم کی جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ غسل کر کے جانے سے یہ عبادت بھی ہے، یہ آپ کے لیے سنت بھی ہے، وہیں آپ کے لیے بھی سکون کا باعث ہے، اور دوسرے آدمی کو بھی آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے کہ اتنے بڑے اجتماع میں اتنے بڑے تعداد کے ساتھ لوگ شریک ہوں، اس میں انہوں نے غسل نہ کیا ہو، اور جو بدبو ایک دوسرے کو پریشانی ہوگی۔ شریعت کی خوبصورت تعلیمات ہیں، اجتماعات جہاں لوگ جمع ہو رہے غسل کر کے جائیے۔ اس رمضان کی عید کے لیے بھی غسل کیجیے، بقرعید کے لیے بھی غسل کیجیے، جمعہ کے لیے بھی غسل کیجیے۔ یہ شریعت کی خوبصورت احکامات میں سے ہے، اور بالخصوص عید میں چونکہ لوگ زیادہ آتے ہیں، غسل کر کے جانا چاہیے۔ اور دوسرا ادب ہے عید الفطر کا بالخصوص کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھا کر کے نکلتے تھے عید الفطر کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953، انس بن مالک کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو نہیں نکلتے تھے اس وقت تک جب تک کہ آپ کھجور نہ کھا لیں۔ کھجور کھاتے تھے آپ، اور طاق عدد میں کھاتے، طاق عدد کہتے 1 3 5 7، طاق عدد میں اللہ کے نبی کھجور کھاتے تھے، پھر عید کے نکلتے تھے۔ اہل علم نے کہا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، یہ مستحب اس لیے ہے، اس میں بتانا مقصود ہے عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عید کے دن بھی
نماز تک روزہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا کوئی روزہ اسلام میں نہیں ہے۔ کھا کر کے بتا دیا گیا۔ حافظ ابن حجر کہتے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ روزے میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ نماز 4 رکعت ہے، 5 نہیں کر سکتے۔ روزہ 29 یا 30 ہے، آپ اس سے زیادہ فرض روزہ نہیں بڑھا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور اس میں اعلان بھی ہے کہ ہم روزے سے نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کی پابندی کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، جاتے ہوئے خاص طور پر عید الفطر میں آپ کھا کر کے جائیں، اور بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں آپ بغیر کھائے کے جائیں، اور آنے کے بعد فوراً قربانی کریں، اور کوشش کریں کہ آپ جو قربانی کرتے ہیں اسی میں سے آپ کھائیں۔ تو یہ دوسرا ادب ہے ناظرین اکرام، کہ نکلتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھا کر کے نکلنا چاہیے۔ اور تیسرا ادب ہے ناظرین اکرام، وہ کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی کو پورا کرو جو رمضان کے روزے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو جس نے تم کو ہدایت دی، رہنمائی کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ بقرہ آیت 185۔ کثرت سے تکبیر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکبیر کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق ہے کہ وہ عید الفطر میں زور زور سے تکبیروں کا اہتمام کرتے تھے امام کے آنے تک، یہاں تک کہ امام الدارقطنی نے نقل کیا، جیسے ارواء الغلیل میں شیخ البانی نے نقل کیا جلد نمبر 2 صفحہ 121، کہ عبداللہ ابن عمر جب عید کی نماز کے نکلتے، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلتے، بہت زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ عیدگاہ آ جاتے، پھر عیدگاہ آنے کے بعد بھی تکبیرات جاری رکھتے، حتیٰ یخرج الامام، یہاں تک کہ امام نکل کر کے آ جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کرتے، جو کہ صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح سلف کا اہتمام تھا، ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، امام الزہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے لیے تکبیرات کہا کرتے تھے زور زور سے جب اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اپنے گھروں سے نکلتے وقت شروع کرتے، یعنی زور جہرن تکبیرات کہتے، حتی یأتوا المصلی، یہاں تک کہ عیدگاہ کو آ جاتے، وحتی یخرج الامام، یہاں تک کہ امام باہر آ جائے، فاذا خرج الامام، جب امام آ جائے نماز کے لیے تو خاموش ہو جاتے تھے، وَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا، جب وہ تکبیر کہتا تو وہ تکبیر کہتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سلف کا بھی عمل ہے، بلکہ یہاں تک بعض سلف سے نقل کیا گیا ہے، نافع ابن جبیر کے بارے میں ہے، وہ تکبیرات کہتے تھے اور تعجب کرتے تھے اس آدمی پہ جو تکبیر نہیں کہتا ہے، اور کہتے تھے الا تکبرون، کیا تم لوگ تکبیر نہیں کہتے ہو؟ امام الزہری رحمہ اللہ کے متعلق ہے، کہتے ہیں سلف کان الناس یکبرون منذ یخرجون من بیوتہم، اپنے گھر سے نکلتے تکبیرات کے ذریعے سے نکلتے تھے، تکبیرات کے ساتھ نکلتے، یہاں تک کہ امام نہ آ جائے تب تک تکبیرات کو جاری رکھا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سلف کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کیجئے، گھروں سے نکلے عیدگاہ تک تکبیرات پڑھتے رہیے، تکبیرات کہتے رہیے، امام آ جائیں تو خاموش ہو جائیے، یہ عید کی آداب میں سے ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، عیدین کے اندر آداب میں سے یہ بھی ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 446، جبیر بن نفیر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے عید کے دن، یقول بعضهم لبعض، ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ تم سے ہم سے قبول فرمائے۔ تو یہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، تہنیت پیش کرنا ناظرین اکرام، یہ درست ہے، اور یہ آداب میں سے ہے، ان کلمات کے ذریعے سے جو جن کلمات میں خیر اور خوشی کا پہلو ہو، جیسے تقبل اللہ منا ومنکم، اس طرح کی چیزیں جو کہی جاتی، ان میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، ایک اہم ادب ہے، وہ یہ ہے عید کے لیے خوبصورتی اختیار کرنا، اچھی طرح تیار ہو کر کے جانا۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 948، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم کا ایک جبہ لیا جو بازاروں میں بک رہا تھا، اور اسے لے کر کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی ابتع ہذہ، اس کو آپ خرید لیجئے،
تجمل بہا للعید والوفود، آپ اس ریشم کے کرتے کو پہنیے عید کے دن، والوفود، جب لوگ آپ کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں، وفود کی شکل میں، گروہ اور ٹولیوں کی شکل میں آپ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، قبیلے آتے ہیں، سرداران آتے ہیں، وفود جب ملنے کے لیے آئیں تب آپ پہنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو لباس ہے ریشم کا، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ لباس ان کا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی یہ ہمارے لیے لباس نہیں، ریشم مردوں پر حرام ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عید کے لیے نیا جبہ خریدا تھا اور لے کر کے وہ آئے تھے جو کہ اچھا خوبصورت تھا، اور کہا اے اللہ کے نبی آپ خوبصورتی اختیار، تجمل، آپ خوبصورتی اختیار کر لیجئے اس کو پہن کر کے عید کے دن۔ تو آپ نے ریشم کے ہونے پر آپ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ نہیں کہا کہ اس طرح عید کے لیے تیار ہونا غلط ہے، خوبصورت ہونا غلط ہے، اچھا لباس پہننا غلط ہے، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، آپ نے ریشم پر ٹوکا ان کو۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خریدا اور کہا خوبصورتی اختیار کیجئے، آپ نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب عید کے تیار ہونا، خوبصورتی اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے 1765، جسے اللہ کے نبی عیدین اور جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے۔ اور امام بیہقی نے نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس رضی اللہ عنہما ایک لباس، کہتے ہیں کہ وہ عید کے دن سب سے بہتر لباس پہن کر کے آتے تھے، یلبس اجمل ثیابہ، ان کے پاس جو سب سے اچھا لباس ہے وہ پہنتے تھے۔ عید کے نیا لباس لینا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، عید نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اللہ نے میسر کیا آپ لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں لے رہا ہے، آپ کے پاس جو لباس ہے ان میں سے جو سب سے اچھا ہے، بہترین ہے، پاک صاف ہے، خوبصورت ہے، وہ لباس پہن کر کے جائیے، یہ عید کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح عید کے آداب میں سے یہ ناظرین اکرام کہ جس راستے سے آپ جاتے ہیں آتے ہوئے راستہ بدل لیجئے۔ اس والے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 986 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جب جاتے، جابر بن عبداللہ کہتے رضی اللہ عنہ، خالف الطریق، جس راستے سے جاتے تھے آپ اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، راستہ بدل لینا۔ اس کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس عید کے شعیرے کا اظہار ہوتا ہے، اس عبادت کا اظہار ہوتا ہے کہ لوگ ایک راستے سے جا رہے ہیں اور ایک راستے سے آ رہے ہیں، اظہار ہوتا ہے ہماری خوشی اور ہمارے اس شعار کا۔ اور دوسرا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور تیسرا کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ لوگوں کو راستے میں آپ تعاون کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس راستے سے گئے، وہاں کے لوگوں کی ضرورت آپ نے پوری کی، خرچ کیا، دوسرے راستے سے آئیے آپ پھر خرچ کیجیے۔ اور اسی طرح سے جس جگہ پہ انسان نیکی کرتا ہے وہ اس کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ آپ گئے ایک راستے سے، آئے ایک راستے سے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمارے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی اس نیکی کے لیے۔ تو یہ عید کے کچھ آداب ہیں ناظرین اکرام۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام عید کی نماز کے متعلق کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہم ادا کریں، الا یہ کہ کسی آدمی کے پاس عذر ہے، یہ کوئی ایسی مجبوری ہے یا عیدگاہ میسر نہیں ہے تو پھر مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میسر ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو عیدگاہ میں اسے ادا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میدان میں، عیدگاہ میں ادا کرتے تھے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی کی مسجد میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے، پھر بھی آپ عیدگاہ کو جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عید کی نماز عیدگاہ میں ہو، اور عیدگاہ کو مرد بھی جائیں اور عورتیں بھی جائیں، حتیٰ کہ حدیث کے مطابق حیض میں جو عورتیں انہیں بھی جانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 324، حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کیا حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ جو حائضہ عورتیں ہیں وہ بھی آئیں، اور وہ جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے وہ اپنی سہیلی سے دوپٹہ لیں،
لیکن آپ نے کہا وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، خیر میں آئیں، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، دعوت المؤمنین، مومنوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، وَيَعْتَزِلُ الْحِيَّضَ الْمُصَلَّى، اور جب نماز ہو رہی ہو تو جو حائضہ عورتیں ہیں وہ کنارے رہیں، لیکن عیدگاہ کو آئیں، چونکہ وہ مسجد نہیں ہے لہٰذا وہاں وہ آ سکتی ہیں، انہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عواتق کو اور وذوات الخدور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاہے وہ عورتیں بالغاں ہوں، وہ بھی ان سب کو لے کر کے مومن کو چاہیے کہ عیدگاہ کو آئے اور عید کی نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، عید کی نماز میں شریک ہونے والے عیدگاہ میں جب جاتے ہیں تو عیدگاہ میں ایک اہم بات ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1159، عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور آپ نے فصلی رکعتین، آپ نے عید کی نماز پڑھائی، لیکن آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی وہاں۔ یعنی عید گاہ میں آپ جائیں تو عیدگاہ بیٹھنے سے پہلے کوئی 2 رکعت نہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، عیدگاہ میں آپ ہیں تو نہ اس عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز ہے، نہ عید کے بعد کوئی عیدگاہ میں نفل نماز ہے، اس کا پورا ہم خیال کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، خطبہ جمعہ کو غور سے سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں 1905 حدیث، اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل الخطبۃ فی العید، آپ نے پہلے نماز پڑھائی پھر آپ نے بعد میں خطبہ دیا ہے۔ تو عید کی نماز کیسے ہوتی ہے ناظرین کرام؟ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، آپ نیت کریں دل کے اندر، زبان سے اسے نہ کہیں، اور پھر پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیرات ہوں گی، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی ثانی سورہ، اور پھر رکوع اور 2 سجدے، پھر دوبارہ سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تکبیر کہہ کر کے۔ اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد تکبیر جو سجدے سے اٹھنے کے بعد اٹھتے وقت ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ 5 زائد تکبیرات پھر کہیں گے، اور پھر قرآن کی کوئی سورت اور کوئی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ہم پڑھ لیں، پھر رکوع اور سجدہ ہوگا، اور جیسے عام نماز ہوتی اسی طرح ہم سلام پھیر دیں گے۔ یہ عید کی نماز کا مختصر طریقہ ہے۔ اور جو عید کا خطبہ ہے ناظرین اکرام، اس خطبے کو سننا چاہیے غور سے، اس میں ہمارے لیے فوائد ہیں، نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، ہمارے لیے یاد دہانی ہے بہت ساری امور کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کی باتوں کو بڑے غور سے سنا کرتے تھے، احادیث و سنتوں کو غور سے سنا کرتے تھے، لہٰذا عید کے خطبے میں شریک ہوں۔ یہ دیکھا جاتا ہے جیسے عید کی نماز ہوئی ایک بڑی تعداد نکلنے لگتی ہے، بھئی آپ نے عید کی نماز پڑھ لی سنت کے مطابق، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبہ دیتے تھے، اب خطبہ جب سننا ہی نہیں تو پھر آپ خطبہ دیتے کس کے لیے تھے؟ خطبہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ لوگ اسے سنیں، لوگ فائدہ اٹھائیں، لہٰذا خطبہ جو عید کا دیا جاتا ہے اسے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے اس میں؟ یستحب ان یقرأ الامام فی صلاۃ العید سورہ قاف اور سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 891، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سأل ابا واقد اللیثی ما کان قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جواب ہے؟ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں؟ کان یقرأ فیہما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعۃ وانشق القمر، کا اللہ کے نبی عید کی پہلی رکعت میں سورہ قاف والقرآن المجید اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھتے تھے۔ وَأَكْثَرُ مَا وَرَدَ أَنَّ، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے کہ آپ جس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے وہ عید کے دن پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور یہی آپ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 878 روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلیٰ وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ اللہ کے نبی عیدین میں، یعنی دونوں عید میں، عیدین کہتے ہیں 2 عیدوں کو، عید الفطر عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں میں اللہ کے نبی عید سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ ان 2 سورتوں کا اہتمام کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عید سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے مختصر آپ کے سامنے میں زکوٰۃ کی کچھ احکامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔
5 ارکان ہیں اسلام کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان میں سے ایتاء الزکاۃ، اور قرآن میں یہ 2 ارکان ایک ساتھ بار بار آتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ بار بار قرآن میں یہ پڑھتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک عظیم رکن ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے ناظرین اکرام، اس رکن پہ سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی اہمیت اور اس کے عظمت کو اور اس کے چھوڑنے کی خطرناکی کو نہیں جانتے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کو نہیں ادا کیا، اس نے ایک رکن چھوڑ دیا۔ آپ نماز کو چھوڑنا گوارہ کرتے ہیں، آپ سوچئے رمضان کے روزے چھوڑنا کوئی مومن گوارہ کرتا ہے، تو پھر کیسے کوئی آدمی زکوٰۃ کو چھوڑ رہا ہے جبکہ وہ ارکان میں سے ہے، اور اس رکن کا تعلق ہمارے مال سے ہے۔ یعنی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جسم سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح روزے رکھ کر کے ہم اپنی جان سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ انسانوں پہ فرض کی گئی ہے ان کے مالوں میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ لیجیے، سورۃ توبہ آیت 103، جو انہیں پاک کرتی ہے، تطہرہم وتزکیہم۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سخت وعید بیان کی ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 37، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اس سونے چاندی کو تپا کر کے آگ میں ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی مال ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور کوئی آدمی زکوٰۃ کے فریضے کو ضائع کر دے، وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ مالوں میں حق ہے، ہمارے مالوں میں دوسروں کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حق کے بارے میں یاد دہانی کرائی ہے، کوئی نہ بھول جائے سارا مال آپ کا نہیں ہے، اس میں ایک حصہ دوسروں کا بھی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، للسائل والمحروم، کہ جس میں جو سائل ہیں، مانگنے والے ہیں، اور اسی طرح جو محروم ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مومنوں کے مال میں حق ہوتے ہیں، واجب بھی حق بھی، مستحب حق بھی، للسائل والمحروم، وہ لوگ جو محتاج ہیں، جو لوگوں سے طلب کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسے طلب کر کے نہیں لیتے، مانگنے والے اور بغیر مانگنے والے مسکینوں کا بھی اس میں حق ہوتا ہے۔ ہر ایک چاہے مانگ رہا ہو چاہے نہ مانگ رہا، محتاج تو دونوں ہیں، کوئی ظاہر کر رہا ہے کوئی ظاہر نہیں کر رہا ہے، ان کا حق ہمارے مالوں میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو ہمارے پاس مال ہے وہ سونے کی شکل میں ہوتا ہے، چاندی کی شکل میں ہوتا ہے، اسی طرح کرنسی کی شکل میں ہوتا ہے، اناج کی شکل میں ہوتا ہے، زمین اور گھر کی شکل میں ہوتا ہے۔ کیا طریقہ ہے زکوٰۃ کا؟ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ جان لیں نصاب کے لیے، زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب اور ایک وقت ہے۔ نصاب کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایک نصاب اور ایک وقت ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور وہ سونا 85 گرام سے زیادہ ہے اور 1 سال اس پر گزر گیا ہو، ایک ہے کہ وہ سونا کتنا ہو، مقدار اس کی کتنی ہو، اور دوسرا اس پر کتنی مدت گزری ہو۔ کسی کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا آ گیا اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے، تو اس میں سے وہ 2.5 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں نکال دے، زکوٰۃ ادا کر دے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام نہیں ہے، 45 گرام تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر 40 گرام اس کے اندر جڑتا ہے، 83 گرام ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 85 کمپلیٹ ہو جائیں گے، وہاں سے وقت شروع ہوگا، اور کون سے سال کا اعتبار ہوگا؟ ہجری سال کا اعتبار ہوگا، انگریزی کیلنڈر کا نہیں، ہجری سال کا اعتبار ہوگا۔ اگر رمضان میں 85 گرام سونا اپنے یا 100 گرام سونا اپنے خریدا ہے، تو پھر اگلے رمضان پر 1 سال پورا اس پر ہو جائے گا، اس میں سے 2.5 آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ سونے کی زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرا ہے چاندی کی زکوٰۃ۔ اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہے، 595 گرام چاندی ہے، اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو، تو اس میں سے بھی 2.5 آپ کو نکالنا ہے۔ اگر کسی کے پاس 300 گرام چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، 400 گرام ہے نہیں، 595 گرام 595 گرام اگر چاندی کسی کے پاس ہے اور 1 سال اس پر مدت گزر گئی ہو، تو پھر اس میں سے 2.5 نکالیں گے، چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ اور تیسرا ہے ناظرین اکرام کرنسی۔ اگر کسی کے پاس کیش ہے،
کتنا کیش ہے؟ 595 گرام چاندی کے برابر کیش ہے۔ آپ بازار میں معلوم کیجئے کہ 595 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے۔ اگر اتنا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے یا گھر میں موجود ہے، کیش آپ کے پاس ہے، اور اس پر 1 سال کی مدت گزر گئی ہے، چونکہ ناظرین اکرام آج سونے اور چاندی کو بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں سونے چاندی کو ہی کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا۔ اس زمانے میں نوٹ نہیں تھے، رسول کے زمانے میں نوٹ نہیں ہوتے تھے، یا تو دینار ہوتے تھے جو سونے سے بنتے تھے، یا تو درہم ہوتے تھے جو چاندی سے بنتے تھے۔ اب چونکہ ہمارے پاس جو نوٹ ہے، کرنسی ہے، علماء نے کہ یہ بھی سونے چاندی کے حکم میں ہی ہے۔ آپ نوٹ دے کر کے سونا لے لیتے ہیں، آپ سوچئے آپ نوٹ دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ سونا لے پاتے ہیں، یعنی وہ اسی کے برابر کی چیز ہے، اسی کے برابر کی چیز ہے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ چاندی کی جو مقدار ہے 595 گرام، اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے یا اس سے زیادہ پیسہ ہے تو سال گزر جانے کے بعد اس میں سے 2.5 وہ نکال دے۔ اسی طرح ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سونا جو چاندی ہے، اس سونے اور چاندی میں خالص جو سونا ہے، جو چاندی، اس کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے سونے کا ہار لیا ہے تو اسے ہار وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہار کے اندر جو ڈوری بندھی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز جو آرٹیفیشل ہے یا کوئی اور چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے، اس کا وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو خالص سونا ہے، اس سونے کا وزن کتنا ہوگا، اس سونے کو جان کر کے ناظرین اکرام اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، اور اس کے لیے میں نے بتایا کہ اس کی ایک مقدار بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا وقت بھی ہے، اس وقت کے ساتھ ہی اسے ادا کرنا ہوگا۔ اور اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے ناظرین اکرام، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی فی الوقت کیش نہیں ہے، زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو گئی، آپ پہ فرض ہے کہ آپ زکوٰۃ کو ادا کریں اور اس میں بہت تاخیر نہ ہو، جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دیں۔ ناظرین اکرام آپ کی ذمہ اسے باقی مت رکھیے، بعد میں بھی ادا کرنا، اللہ نہ کرے اس سے پہلے فوت ہو گئے تو یہ ہمارے ذمہ رہ جائے گا۔ اگر سونا بیچنا بھی پڑے بیچ دیجئے، لیکن 2.5 زکوٰۃ ضرور اس میں کی نکال دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے، وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ فقیروں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، پریشان محتاجوں کا وہ مال ہے۔ اس مال کی ادا کرنے میں جلدی کیجئے، تاخیر مت کیجئے۔ اور اسی طرح یہ جو زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ اناج میں بھی ہوتی ہے، لیکن اناج کے ناظرین اکرام 1 سال کی شرط نہیں ہے، 1 سال کی شرط نہیں ہے، بلکہ جب اناج اگ جائے، کھیتی کٹ جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ جب کھیتی کاٹ دی جائے، سورہ انعام آیت 141 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے جب کھیتی کو کاٹ دیا جائے تو اس کا حق دے دو، یعنی زکوٰۃ ادا کر دو۔ اور اسی طرح سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے ناظرین اکرام۔ ہمارے پاس تجارت کا سامان ہے، دکان میں ہمارے سامان ہے، وہ جو فروخت کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے، اس سامان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ 1 سال اگر اس پر گزر گیا، اس میں سے 2.5 آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ استعمال کی چیزیں ہوں، ہو سکتا ہے وہ رکھنے کی چیزیں ہوں، تو بہر صورت جو تجارت کا سامان ہے، حتیٰ کہ تجارت کے لیے لیا گیا گھر ہو، تجارت کے لیے گئی زمینیں ہوں، جس کا مقصود اپنے لیے رکھنا نہیں ہے بلکہ تجارت کرنا ہے، لیا پروفٹ آئے گا بیچ دے گا اس کو، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ گھر پر ہو، جو تجارت کے لیا گیا زمینیں ہوں، سواریاں ہوں، ان سب پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن یہاں وضاحت کر دو ناظرین اکرام، وہ مال، سونے چاندی، کرنسی اور جانور، اونٹ گائیں بھیڑ بکری، اور اسی طرح سامان تجارت کے علاوہ جو آپ کا اپنا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں یا کرائے کو آپ نے دیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواری جو آپ استعمال کرتے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے دکان میں جو مشینیں لگی ہوئی ہیں، جن مشینوں سے سامان بنتا ہے اور آپ بیچتے ہیں، تو سامان پر زکوٰۃ ہے، مشینوں پر نہیں ہے، کیونکہ مشین آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ تو یہ تجارت کا جو مال ہے اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے ناظرین اکرام، اور اس میں جو چیز بیچنے کے لیے اسی پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جو فیکٹری ہے، اس فیکٹری پر زکوٰۃ نہیں، اس کی قیمت میں سے 2.5 آپ کو نہیں دینا ہے، دکان پر سے نہیں دینا ہے۔
جو آپ کے پاس اندر تجارت کے لیے خرید و فروخت کے لیے جو مال رکھا ہے اس میں سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 2.5 دینا ہے۔ تو ناظرین اکرام، مختصر انداز میں میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی کچھ باتیں رکھی، اور آخر میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات جان لیجئے، وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ مستحقین ہی کو دینا چاہیے، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اس نے اصناف ذکر کیے، 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے فقراء ہیں، فقیر جو مانگتے ہیں، مسکین جو نہیں مانگتے لیکن مال تنگ ہے، کم ہے، اور تیسرا عاملین زکوٰۃ جو قدیم زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے تھے، انہیں بھی بیت المال میں سے دیا جاتا تھا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جو اسلام کی طرف راغب ہے انہیں، اور پھر رقاب غلاموں کو آزاد کرانے میں، قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں قتال کے لیے، اور مسافر کے لیے۔ یہ 8 اصناف ہیں ناظرین اکرام، انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ انسان اپنی مرضی سے یہاں وہاں زکوٰۃ نہ دے، مسجد کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، انہیں 8 ہی چیزوں کو دے سکتے ہیں، جہاں مسکین کو فائدہ ہو اور فقیر کو اس کا فائدہ ہو، یعنی آپ مال دے کر کے اسے نفع دیں، انہیں 8 اصناف میں زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی آپ خرچ کریں گے وہ صدقہ و خیرات ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہیں پر ہمارا یہ موضوع مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کے فضل اور توفیق سے ہمارا یہ کورس پائے تکمیل تک پہنچا۔ الحمدللہ علی ذالک فلہ الحمد والمنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اسی کا احسان ہے کہ جس کے ذریعے سے نیکی اپنے اختتام تک پہنچی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس بات کی توفیق دی مجھے اور آپ کو کہ ہم سب جڑ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور شکر کے بعد میں دعوے آف سلفیہ کی ٹیم کو بھی شکر گزار ہوں، اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مزید نیکی کی توفیق دے، اور توحید و سنت کی نشر و اشاعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مددگار ہو۔ دعوے آف سلفیہ کے اس عظیم پروگرام پر، جس پروگرام میں ہم نے رمضان کی احکام، آداب، مسائل، اور اسی طرح سے رمضان میں کیسے وقت کو ہم مینیج کریں، کیسے وقت کو گزاریں، ان ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ اس اہم پروگرام کی ترتیب پر دعوے آف سلفیہ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جڑ کر کے اس میں ساتھ دیا، کام کیا، ان تمام کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اور آپ تمام شرکاء، جو مرد و خواتین جو اس کورس میں جڑے، جنہوں نے اس کورس سے اپنا حصہ، اس کورس میں اپنا تعلق قائم کیا اور اس کورس سے استفادہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی مزید علم نافع کی توفیق دے، عمل صالح کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے کتاب و سنت کی موافق چیزیں، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت اور قرآن کو سیکھنے کا یہ سلسلہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ جاری رکھے، موت تک ہم علم حاصل کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو جب تو دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیہ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔